وہ نام تک اپنے نیچرل رکھتے تھے، وہ پودوں پہ اپنے نام رکھتے تھے، جڑی بوٹیوں پہ نام رکھتے تھے، وہ پہاڑوں پہ اپنے نام رکھتے تھے، وہ پتھروں پہ اپنے نام رکھتے تھے. ان کے نام اسی طرح کے، کسی کے نام پرندوں کے نام پر، کسی کے نام جناب پھولوں اور کانٹوں کے نام پر، کسی کے نام درختوں کے نام پر ہیں، کسی کے نام پہاڑوں کے نام پر ہیں، کسی کے نام صحرائی پتھروں کے نام پر. اگر میں ناموں کے معنی بیان کروں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح وہ ان کے ناموں سے ان کے نیچرل ماحول کی عکاسی ہو رہی ہے. ہم آپ جب تقلید میں آگے بھاگتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور قوم جب اپنے اندر سے کمزور ہو جاتی ہے تو اپنی شناخت اس حد تک بھول جاتی ہے کہ نام بھی دوسری قوم سے لینا پسند کرتی ہے. یہ ایک قوم کی سمجھ لیجئے کہ اندر سے مردہ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ جو اپنے بچے کا نام بھی وہاں سے لے کہ جہاں سے اس کا کوئی تاریخی اور تہذیبی تعلق نہیں. یہ اس قوم کی اندر سے ثقافت یا تہذیب کے مردہ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ دوسرے کے نام پر فخر کر رہے ہیں. تو جو نام پہ فخر کرے گا وہ اپنا کام کیا دکھائے گا؟ تو کام بھی بدرجہ اولا دوسرے سے ہی لے گا وہ. تو اس وقت ہماری دنیا میں کمزور قوموں کی اور خاص طور پہ ہم جیسے لوگوں کی یہ حالت ہو چکی ہے. لیکن اہل عرب کے اندر کچھ کوالٹیز اسلام سے پہلے ایسی موجود تھی کہ وہ اپنی روایات پر فخر کرتے، اپنی فطرت کو اپنے ہاتھوں سے لوز نہیں ہونے دیتے تھے، نیچر کے ہم آہنگ ہو کے چلتے تھے. خرابیاں تھیں، ان میں بدکاری تھی، ان کے اندر ظلم تھا، ان میں سفاکیت تھی، ان کے اندر طبقاتی تفاوت تھا، اس میں نسلیت کا قبائلیت کا رنگ ان میں بہت گہرا تھا، ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ قتل و قتال کرنے کی خوب بہت زیادہ تھی، شراب نوشی کی ان میں بہت زیادہ عادت پائی جاتی تھی، ان میں یہ بہت سی خرابیاں تھیں. مگر ان کی فطرت سے ہم آہنگی نے ان کے اندر ایک سادگی کا رجحان رکھا ہوا تھا برقرار. ان کی فطرت سے ہم آہنگی نے ان میں ایک سادگی، ان کے اندر نیچر انہیں تکلف سے دور رکھا ہوا تھا، بناوٹ سے دور رکھا ہوا. ان کے اندر یہی وجہ تھی، جب یہ ہم آہنگی تھی تو ان کے اندر انفعالیت پوری طرح زندہ تھی. انفعالیت پوری طرح زندہ تھی. انفعالیت کس کو کہتے ہیں؟ انفعالیت کہتے ہیں متاثر ہونے کے عمل میں. تو پوری طرح ان کے اندر فطری حالت میں موجود. انفعالیت کے اوپر تکلف کا لیبل نہیں لگا تھا، انفعالیت کے اوپر دکھاوے اور بناوٹ کی گرد نہیں پڑی تھی. اپنی خالص اور نیچرل حالت کے اندر ان میں انفعالیت اس طرح کار فرما تھی جیسے پیدا ہونے والے بچے میں صرف انفعالیت ہوتی ہے، تکلف نہیں ہوتا. پیدا ہونے والا بچہ چھوٹا سا جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو اس طریقے سے اخذ کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے آئینے کے اندر تصویر. یہ چیز عربوں کے مادے میں موجود تھی، ان کی مادہ فطرت میں، ان کی مادہ طبیعت میں. یہی وجہ ہے کہ وہ شاعرانہ مزاج رکھتے تھے. شاعری کا سارا دار و مدار انفعالیت پر ہوتا ہے. کوئی بڑا شاعر اس وقت بنتا ہے جب وہ چیزوں سے تصور لیتے رہنے کا عادی ہو، جب وہ امپریشن لیتا ہو، ہر چیز کا تأثر قبول کرتا ہو. اسی لیے فوجی جو ہے نا، بڑے بڑے فوجی، وہ شاعر نہیں بن پاتے کیونکہ وہ اثر لینے والی طبیعت کم اور اثر دینے والی طبیعت زیادہ رکھتے ہیں. سپہ سالار جنگجو لوگ عام طور پر اسی لیے وہ شاعری کی طرف مائل نہیں ہو پاتے. اور یہ جو طبیعت ہے شاعرانہ، یہ انفعالیت کی طبیعت ہوتی ہے. تو عربوں میں بچہ شعر کہنے کا عادی تھا، مرد شعر کہتے تھے، عورتیں شعر کہتی تھیں، جوان بچے بچیاں شعر کہتے، اور ہر بات کو شعر کی زبان میں اس طرح پیش کر دیتے تھے جیسے وہ نثر بول رہے ہیں. تو یہ انفعالیت ان کے اندر ایک قسم کی جاذبیت پیدا کر رہی تھی. ان کے اندر چیزوں کو جذب کرنے کی پوری صلاحیت موجود تھی. یہ وہ صلاحیت تھی جو دنیا میں کہیں اور
نہیں تھے. اس صلاحیت کے ساتھ یہ قوم موجود تھی. تو ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ اس قوم میں ہزار برائیاں تھیں، لاکھوں خرابیاں تھیں، مگر وہ برائیاں اور خرابیاں ان کی اس فطرت، ان کی سادگی، ان کے اس نیچرل مزاج کو متاثر نہیں کر سکی تھیں. ان کے اس نیچر کو بدل نہیں سکی تھی. تو لہذا اللہ نے جب اپنا رسول ان کے اندر مبعوث کیا، یہی وجہ تھی کہ اللہ نے اس قوم کو چنا اور اپنے رسول کو، اپنے آخری پیغمبر کو معلم کائنات بنا کر اس قوم کے اندر جب مبعوث فرمایا، اور جب دین فطرت کی تعلیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی، تو گویا کہ ایک نیچرل ماحول کے اندر ایک نیچر سمونے آ گئی. ایک نیچرل ماحول، ایک سادہ اور بے تکلف ماحول کے اندر ایک نہایت سادہ باوقار دین جو ہے وہ اترنے آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنا ہمنشین بنایا اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، تو انہوں نے اپنی اسی فطری روایت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ کر صحبت کا حق ادا کرنا شروع کر دیا. وہ کسی تکلف میں پڑے بغیر، کسی بناوٹ کا شکار ہوئے بغیر، کسی اور طرف جھکے بغیر، سیدھے جب ان کی بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے حسب دستور، جیسا کہ وہ فطرت سے اخذ کرتے تھے، معنی اخذ کرتے تھے، مفہوم اخذ کرتے تھے، تاثر لیتے تھے، امپریشن لیتے تھے، انہوں نے اسی جذبے سے اور اسی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ اخذ کرنا شروع کر دیا. تو ایک انتہائی اخذ کرنے والی نیچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھی، اور ادھر جب اخذ کرنے والی ایک نیچر موجود تھی تو ادھر انتہائی عطا کرنے والی ذات، انتہائی کامل و اکمل و مکمل طریقے سے اور انتہائی مؤثر اور متاثر کن طریقے سے اور پوری جامعیت کے ساتھ ایک پیغام کو پہنچانے والا انداز لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ پیغام پہنچایا. تو ادھر اس شان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، اور ادھر اہل عرب اپنی فطری اخاذیت کے ساتھ اس چیز کو لے رہے تھے. یہ ہوا معاملہ، یہ تھی وہ وجہ کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس قوم کے اندر مبعوث کیا. تو اگر اس پہ میں یہ نتیجہ نکالوں کہ یہی وہ قوم تھی جس میں کوئی حضرت ابوبکر صدیق بن سکتا تھا اور کوئی فاروق اعظم بن سکتا تھا، یہی وہ قوم تھی جس میں کوئی عثمان غنی بن سکتا تھا اور کوئی حیدر کرار بن سکتا تھا، یہی وہ قوم تھی. تو اس قوم کا بنیادی جوہر یہ تھا کہ یہ قوم تکلف سے خالی تھی، یہ قوم بے نیاز طبیعت کی مالک تھی، یہ قوم سادگی کی عادی تھی، یہ قوم رنگ رنگی کا شکار ہونے والی نہیں تھی، یہ قوم اسٹریٹ فارورڈ تھی. جو بات ایک دفعہ کہہ دی، جو چیز سمجھ میں آ گئی بس آ گئی، اسے مان لینا ہے، جو صحیح ہے سمجھ میں آ گیا اسے اختیار کر لینا ہے. اس قوم کی فطرت. لہذا یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ حمایت بھی اسی قوم میں سے ملی اور سب سے زیادہ مخالفت بھی اسی قوم نے کی. حمایت اس لیے کہ جب ان کی سمجھ میں آ گئی ایک بات تو پھر اب وہ کٹے مرے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، اور جب انہوں نے انکار کر دیا اور نہیں مانا تو پھر انکار کی بھی اس حد کو پہنچے کہ اسی قوم نے جہاں ابو بکر صدیق جیسا ماننے والا پیدا کیا، وہ ابو جہل جیسا نہ ماننے والا بھی پیدا کیا. یہ تھی وہ بات، کیونکہ وہ جب ماننے والا ہے وہ بھی اپنی انتہا پر جا کے مانے گا، اور جو نہ ماننے والا ہے وہ بھی اپنی انتہا پہ نہ جا کر مانے گا. تو لہذا اس میں وہ لوگ پیدا کر، اب مقصود تھے وہ ماننے والے نکالنا، وہ ماننے والے اس میں سے نکالنا مقصود تھے
کہ جو ان میں سے نکل کر دنیا انسانیت کے نقشے میں ایک ایسے ماڈل کے طور پہ برآمد ہو سکیں کہ پوری دنیا ان کی پیروی